ناظرین، ٹاک 21 کے ساتھ حاضر ہوں۔ جاتی جاتی حکومت کی طرف سے قوانین میں اور آئین میں تبدیلی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ چند دن پہلے آرمی ایکٹ میں تبدیلی منظور کی گئی اور پھر پرتشدد تنظیموں کے خلاف کل ایک انتہائی سخت گیر قانون پاس کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے ہم آرمی ایکٹ پہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پرتشدد تنظیم کے خلاف مجوزہ قانون پہ دو چار باتیں کر لیں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی گود لی گئی حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے اپنے مخالفین کو قابو کر لیا جائے گا، اور ہمیشہ کی طرح برسر اقتدار حکومت یہ بھول جاتی ہے کہ یہی قانون ایک دن ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پاس کر لیا ہے، جس کے ذریعے اگر کوئی بھی پاکستان یا پاکستان کی افواج کے خلاف حساس معلومات افشا کرتا ہے جو کہ اسے اپنے آئینی یا سرکاری منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے ملی ہو، تو اسے 5 سال تک کی قید بامشقت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلح افواج کی تضحیک کرتا ہے یا سکینڈلائز کرتا ہے تو اس کے لیے بھی 2 سال سزا اور جرمانہ یا دونوں کا تعین کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں درج کہ یہ تضحیک اور سکینڈلائز کی تشریح کیا ہوگی، یعنی اگر کوئی ایک فیکٹ بیان کرتا ہے، ایک حقیقت بیان کرتا ہے اور ایک سوال اٹھاتا ہے، ایک موضوع اخلاقی سوال اٹھاتا ہے، آئینی قانونی سوال اٹھاتا ہے، تو کیا اسے بھی سکینڈلائز اور تضحیک کے دائرے میں شامل کر کے اندر کر دیا جائے گا؟ خیر، اس آرمی ایکٹ میں کی گئی ترمیم انتہائی چھوٹا مسئلہ بن جاتا ہے جب اس نئے قانون کے بنانے کی کوشش کو دیکھا جائے۔ پرتشدد سرگرمیوں کو بنیاد بنا کر نیا قانون پیش کیا گیا اور اس قانون کو پڑھ کر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات کہ اس قانون کو پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں یعنی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے، جو کہ خود ماضی قریب میں ایسے قوانین کی زد میں آ چکے ہیں اور جنہوں نے نیب کے قانون کو کالا قانون قرار دیا اور اس میں بغیر ثبوت کے 90 دن کی حراست کی شک کو ظالمانہ قرار دیتے رہے۔ اور اب یہ دونوں خود ایک ایسا قانون لانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں بغیر کسی ثبوت کے کسی کو 90 دن تک تو کیا بلکہ ضرورت پڑے تو یہ 90 دن سے لے کر 1 سال تک کسی کو نظر بند یا حراست میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کی پارٹی کے تمام اثاثوں کو منجمد کیا جا سکتا ہے اور پارٹی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں اس بیچارے آئین کو کبھی کسی نے قرار سے بیٹھنے نہیں دیا۔ شروع سے لے کر آج تک بار بار کی ترامیم نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، لیکن پھر بھی ہم 73 کے آئین کو 73 کا آئین ہی کہتے ہیں اور اس کے تحفظ کی باتیں بھی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح 1947 میں بننے والے پاکستان کو ہم آج بھی پاکستان ہی کہتے ہیں۔ 71 میں اکثریت پاکستان سے علیحدہ ہو گئی، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ شاید 71 کے بعد والے پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں۔ آئین کے بانی بھٹو کے وقت سے ہی اپنے فائدے کے لیے 73 کے آئین میں ترامیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 74 سے 77 تک 7 ترامیم کی گئی اور ان ترامیم نے مستقبل میں آئینی ترامیم کے ذریعے 73 کے آئین کا حلیہ بگاڑنے کا دروازہ کھول دیا۔ سن 75 میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگانے سے پہلے ہی بھٹو صاحب نے آئینی ترامیم کے ذریعے اس کام کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلی امینڈمنٹ کے ذریعے تو ملک کا نیا جغرافیہ آئین میں درج کیا گیا اور دوسری ترمیم کے ذریعے احمدیہ کمیونٹی کو غیر مسلم قرار دے کر اقلیت میں بدل دیا گیا۔ سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے تیسری ترمیم کے ذریعے نظر بندی کے دوران قیدیوں کے حقوق کو کم کیا گیا اور نظر بند کرنے والے اداروں کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا۔ چوتھی ترمیم کے ذریعے آئین میں درج عدالت کے اختیارات کو کم کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پریونٹیو ڈیٹینشنز میں ضمانت دینے کا اختیار بھی سلب کر لیا گیا۔ اس کے بعد پانچویں ترمیم کے ذریعے اس وقت کی حکومت نے ججوں کے تبادلے کا قانون کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کے ذریعے کسی جج کی مرضی کے خلاف بھی ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ یہ ممکن ہو گیا۔ عام انتخابات سے پہلے قومی اسمبلی کے آخری اجلاس میں 6ٹھی ترمیم آ گئی۔ اس ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ
جو کہ 65 سال اور 62 سال متعین تھی، اس میں توسیع کا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا۔ اور پھر 7ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں ریفرنڈم کی شق شامل کر لی گئی، کیونکہ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ الیکشن میں جائیں، اور اس کی بجائے وہ ریفرنڈم کے ذریعے اپنا دور حکومت جاری رکھنا چاہ رہے تھے۔ لیکن نہ تو الیکشن ہو سکا اور نہ ریفرنڈم ہوا، بلکہ 1977 میں مرد مومن مرد حق جنرل ضیاء الحق اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ اور ضیاء الحق نے آئین کے ساتھ جو کھیل کھیلا وہ پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اور اس کے بعد آج تک باوجود کوششوں کے 73 کا آئین نہ بن سکا۔ ضیاء الحق نے وہ اسلامی ٹچ دیا اور آئین کو اسلام کا وہ تڑکا لگایا کہ آئین کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا اور ساتھ اسلام کو بھی مسخ کر دیا۔ ضیاء الحق کے بعد اگر کسی نے سیاست میں اسلام کا صحیح تڑکا لگایا ہے تو وہ عمران خان صاحب کا اسلامی ٹچ ہے، لیکن کم از کم ضیاء الحق نے مرشد اور روحانی پیشوا بننے کی کوشش نہیں کی۔ خیر، اس کے بعد ترمیم پہ ترمیم مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئین بنانے والوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور آئین میں ایسی ترامیم لائے جس سے ان کی حکومت کو فائدہ پہنچے، اور یہ صرف بھٹو نے نہیں کیا، بھٹو کے بعد ضیاء الحق اور اس کے بعد جتنے آتے گئے سب یہ کام کرتے گئے۔ اور تازہ ترین آپ کے سامنے ہے کہ ایک اور ترمیم ہو گئی اور ایک ہونے جا رہی ہے، اور ان صاحبان کا یہ خیال ہے کہ یہ ترامیم ان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی، یہ کسی اور ہی کے خلاف استعمال میں آئیں گی۔ کیا ایسی قانونی یا آئینی ترامیم ہمارے مسائل کا حل ہے؟ کیا موجودہ قوانین ناکافی ہیں یا اصل مسئلہ ان قوانین کو عمل میں لانے کا ہے، عدالتی نظام کو بہتر بنانے کا ہے؟ اینٹی ٹیررزم والے قوانین بھی موجود ہیں اور اس کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی جماعت پرتشدد ہے تو مقدمہ اچھا بنائیں اور اس کو وہاں لے جائیں۔ پاکستان میں اگر مختلف ادارے ایک دوسرے میں مداخلتوں کا سلسلہ بند کر دیں اور اپنے انفرادی اور ادارہ جاتی مفادات کی بجائے ملکی مفاد کو مقدم رکھیں اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما اپنا قبلہ درست کر لیں تو شاید بہتری کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں۔ پاکستان سے اگر گند کو صاف کرنا ہے تو ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا جنہوں نے اس گند کا تخم بویا، اس کی آبیاری کی، اس پودے کو پالا پوسا، اور ایسا ویسا نہیں، اس پودے کو پالنے کے لیے ہر اس ادارے میں مداخلت کی گئی جہاں جہاں ضرورت تھی۔ نادرا کو نہیں بخشا گیا، میڈیا میں کروڑوں اور اربوں روپے لگائے گئے، عدلیہ میں اکھاڑ پچھاڑ کی گئی، باقاعدہ حساب لگایا گیا کہ کس کس کو لانا ہے، کہاں کہاں پہ، اور کون کون کب ریٹائر ہوگا اور اس کے بعد کون سامنے آئے گا۔ یعنی یہ ایک لمبا چوڑا تفصیلی کام تھا جس کا نتیجہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، کمنٹس ضرور دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت۔ خدا حافظ۔